بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفینا طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ حضرات سامعین و مومنین و ناظرین، میں آج 27 رمضان المبارک سن 1442 ہجری مطابق 9 مئی سن 2021 عیسوی امام بارگاہ شاہ نجف نیو یارک سے وارث قرآن کے عنوان پر درس کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ موضوع کے تعلق سے کوئی لفظ گزارش کرنے سے پہلے آج بعض معروضات ہیں جنہیں سماعت فرمائیں۔ شاہ نجف اسلامک سینٹر اور جو حسینیہ اور گویا یعنی امام بارگاہ اور مسجد ہے، اور اس کے پریسیڈنٹ واجب الاحترام جناب اصطفیٰ نقوی صاحب ہیں، محترم اصطفیٰ نقوی صاحب اور حجت الاسلام مولانا ریحان صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت امام بارگاہ شاہ نجف جناب سرفراز حسین صاحب، جناب عون صاحب، جناب ڈاکٹر مسعود صاحب، جناب علی عباس صاحب مرثیہ خان، جناب جعفر امام صاحب مرثیہ خان، اور جناب عباس رضوی صاحب، جناب ثقلین کاظمی صاحب، جناب ڈاکٹر بشیر جعفری صاحب، جناب مصطفیٰ صاحب اور دیگر حضرات گرامی قدر جن کے نام نامی مجھے معلوم تو نہیں ہیں، مگر وہ کسی بھی حوالے سے دام درم قدم سخن امام بارگاہ شاہ نجف سے وابستہ ہیں۔ میں ان سب کی خیر خواہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق اہل بیت علیہم السلام ان تمام حضرات کو جن کے میں نے نام لیے ہیں یا جن کے نام نہیں لیے ہیں اور وہ وابستگان میں ہیں، ان سب کو اللہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حضرات مومنین، یوں تو پورے US میں مذہب اہل بیت کی تبلیغ اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے حسینیہ امام بارگاہیں، مسجدیں، سینٹرز پھیلے ہوئے ہیں، جس میں لاس انجلس، سن ہوزے، ڈیلس، ہیوسٹن، اٹلانٹا، شکاگو، میامی، میری لینڈ، ورجینیا، نیو جرسی، البنی وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مگر نیو یارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ نیو یارک کو پورے US میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس شہر میں UNO کا آفس بھی ہے۔ شاہ نجف کے ماسوا الخوئی سینٹر کے جس میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ فاضل سہلانی صاحب قبلہ بہتر طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہاں رضوان رضوی صاحب اور اسماعیل رضوی صاحب وابستہ ہیں جن کے خدمات قابل قدر ہیں۔
حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب بھی شہر نیو یارک کو رونق بخشے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب محترم تقی رضوی صاحب کہ جو جنت البقیع کے پروٹیسٹ اور احتجاج کے حوالے سے ایک بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جنت البقیع کا نام سنیے یا کہیے تو فوراً تقی صاحب کا نام نامی ذہن میں آتا ہے۔ تو میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اور سب کی سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں۔ حضرات مومنین، میں ایک مصنف بھی ہوں، رائٹر بھی، اور میری 8 کتابیں منصع شہود پہ ہیں، اور شکر رب اور لطف محمد وآل محمد علیہ السلام سے میں ذاکر حسین بھی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں شاعر اہل بیت بھی ہوں۔ تو میں وارث قرآن پر کچھ باتیں گزارش کرنے سے پہلے امام بارگاہ شاہ نجف کے نام سے اور اس کی عظمت اور شان سے متاثر ہو کے ایک نظم پیش کر رہا ہوں، اور آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے یہ نظم ابھی آج رات ہی میں کہی ہے، تو ملاحظہ فرمائیں اس نظم کو، جس کا عنوان ہے شاہ نجف۔ مرکز علم و ادب ہے آج بھی شاہ نجف، مرکز علم و ادب ہے آج بھی شاہ نجف، تیری خدمت ہی ہے اپنی بندگی شاہ نجف، تیری خدمت ہی ہے اپنی بندگی شاہ نجف۔ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیں، ہے عزا خانہ تیری نسبت سے جو نیو یارک میں، ہے عزا خانہ تیری نسبت سے جو نیو یارک میں، اس کے خدمت گار ہیں کتنے غنی شاہ نجف، اس کے خدمت گار ہیں کتنے غنی شاہ نجف، پھول کھلتے ہیں اصولوں اور فروع دین کے، پھول کھلتے ہیں اصولوں اور فروع دین کے، تیرے گلشن کی مہک ہے اور ہی شاہ نجف، تیرے گلشن کی مہک ہے اور ہی شاہ نجف۔ یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ جنت الفردوس جیسا ہے سما یا 400، جنت الفردوس جیسا ہے سما یا 400، لگ رہا ہے فضا، لگ رہا ہے فضا سب خلد کی شاہ نجف۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں عقیدت کا کہ جتنے مولائی ہیں آتے ہیں عقیدت سے یہاں، جتنے مولائی ہیں آتے ہیں عقیدت سے یہاں، بام و در میں بھی ہے تیرے آگہی شاہ نجف، بام و در میں بھی ہے تیرے آگہی شاہ نجف، راہ حق سے ہم کبھی ہرگز بھٹک سکتے نہیں، راہ حق سے ہم کبھی ہرگز بھٹک سکتے نہیں، مل رہی ہے تیرے در سے روشنی شاہ نجف، مل رہی ہے تیرے در سے روشنی شاہ نجف، آپ کے ادنا غلاموں میں ہمارا ہو شمار، آپ کے ادنا غلاموں میں ہمارا ہو شمار، گر عطا ہو ایک ادائے قمبری شاہ نجف، گر عطا ہو ایک ادائے قمبری شاہ نجف، کیسے ریحان ولا کو موت آ جائے بھلا، کیسے ریحان ولا کو موت آ جائے بھلا، زندگی کو جب بنا دے دائمی شاہ نجف، زندگی کو جب بنا دے دائمی شاہ نجف، تیری خدمت نے کیا۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ لفظوں کا استعمال ذرا خصوصی طور پر ملاحظہ فرمائیں، اور یہاں جو بھی نام آ رہے ہیں وہ خصوصی طور پر دیکھیں کتنا زوم آنے ہیں کہ تیری خدمت نے کیا مسعود بھی اور اون بھی، تیری خدمت نے کیا مسعود بھی اور اون بھی، حریت کی جان تیری نوکری شاہ نجف، حریت کی جان تیری نوکری شاہ نجف، اصطفیٰ ہے آپ کا دنیا میں کتنا سرفراز،
استفا ہے آپ کا دنیا میں کتنا سرفراز، ہے تیرا خادم بہت ہی قیمتی شاہ نجف، ہے تیرا خادم بہت ہی قیمتی شاہ نجف، علم کے موتی کو چن کر کتنا دولت مند ہے، علم کے موتی کو چن کر کتنا دولت مند ہے، اے زہے قسمت کی ہے زہے قسمت کی ہر ایک جوہری شاہ نجف، علم کے موتی کو چن کر کتنا دولت مند ہے، اے زہے قسمت کی ہر ایک جوہری شاہ نجف۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مرثیہ خاں ہو کہ نوحہ خان ہوں یا سامعین، مرثیہ خاں ہوں کہ نوحہ خان ہوں یا سامعین، سب کو عزت دے رہے ہیں واقعی شاہ نجف، سب کو عزت دے رہے ہیں واقعی شاہ نجف۔ اور یہ مقطع ہے کہ ہے شرف مہدی حسن وائس تمہارے واسطے، ہے شرف مہدی حسن وائس تمہارے واسطے، کر لیں گر مقبول تیری ذاکری شاہ نجف، کر لیں گر مقبول تیری شاعری شاہ نجف۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ تو گرامی قدر مومنین و سامعین، عنوان درس ہے وارث قرآن، اور آیت جس پر مسلسل اس ہفتے میں گفتگو ہے وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے۔ بڑے تیور کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے، دیکھیں لفظیں کتنی عجیب ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیوں تم کیا جانو کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے۔ تو جس شب میں قرآن نازل ہو، جب ہم اس شب کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے تو جن اہل بیت کی شان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، ہم ان کی شان اور ان کی عظمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے میں 83 ایئرس 4 منتھ ہوتے ہیں۔ یہ رات ایک شب کی عبادت، اعمال، وظائف، قرآن کی تلاوت، اپنی عظمت، اپنی شان، اپنے کمال و جلال و جمال میں یہ شب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو جب ایک شب 1000 مہینوں سے افضل ہو سکتی ہے تو اگر علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو جائے تو یہ کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ رسول نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے روز کی عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ عبادت ثقلین کا مطلب سمجھا؟ سرا سے سریا، زمین سے لے کے آسمان تک، یعنی آسمان اول کے باشندگان، آسمان دوم کے باشندگان، آسمان سوم کے باشندگان، آسمان سوم کے سکان جس میں جناب عیسیٰ بھی ہیں، آسمان پنجم کے باشندگان، اور آسمان ششم و ہفتم کے جو جتنے بھی باشندگان ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ اور محترم مومنین، جتنے بھی صحرا، جنگل، بیابان، شہر، بستیاں، وادیاں، جنات، انسان، وحوش، طیور، چرند، پرند، بحری، بری، ذوی العقول، غیر ذوی العقول، سب شامل ہیں لفظ ثقلین میں۔ تو ان سب کی عبادتیں، نبیوں کی، فرشتوں کی، حور و غلمان کی، سب کی عبادتیں ایک طرف، اور میں علی کی عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول علی کی عبادت کی بات نہیں کر رہے ہیں، رسول تو علی کی ضربت اور علی کی وار کی جو عبادت ہے اس کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ عبادت ثقلین پر بھاری ہے جو خندق کے روز کی ایک ضرب تھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو فرشتے آسمان سے آتے ہیں شب قدر میں، عرش پر، عرش سے آتے ہیں، تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے امر کو لے کے آتے ہیں زمین پر۔ تو کہاں آتے ہیں؟ لاہور آتے ہیں، امریکہ آتے ہیں، جلال پور آتے ہیں، کراچی آتے ہیں،
لاہور ماٹن روڈ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ ایبٹ روڈ پہنچتے ہیں، ساہیوال، چکوال، ناروال، رتہ متہ جنگ کہاں پہنچتے ہیں؟ کیا لاہور کے گلیوں میں موچی دروازہ یا کرشن نگر کی جامع مسجد میں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں بھائی یہ فرشتے جو شب قدر میں آتے ہیں؟ تو آپ لفظوں کو دیکھیں، تنزل الملائکہ والروح من کل امر کو لے کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر کوئی صاحب الامر ہے جو جزیرہ خضرا میں موجود ہے، اس کے حضور یہ فرشتے امر لا کے عرش سے پیش خدمت کرتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وارث قرآن جو ہمارا عنوان ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا جنہیں ہم نے پہلے مصطفیٰ بنایا ہے، جنہیں ہم نے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اور پھر سورہ نمل جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 27 ہے، 27، اس میں ارشاد ہوا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہے مصطفیٰ بندوں پر۔ پہلی آیت جو سورہ فاطر کی ہے اس میں ارشاد ہوا کہ ہمارے مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے منتخب بندے وارث قرآن ہوں گے۔ سورہ نمل کی آیت میں اللہ نے کہا کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہے ہمارے مصطفیٰ بندوں پر، چنے ہوئے بندوں پر۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ وارث قرآن کبھی رضی اللہ نہیں ہوں گے، علیہ السلام ہوں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ تو بزرگان محترم، وارث قرآن، میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں قرآن ہی کی روشنی میں وارث قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے دیکھیں قرآن کی روشنی میں وارث قرآن کون ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال ہوا، مولا یہ بتائیے کہ ہمیں قرآن حفظ ہے، پورا 114 سورہ سب حفظ ہے، ذہن میں محفوظ ہے، تو ہم میموری، یادداشت اور حافظے کی مدد سے قرآن پڑھیں یا سامنے رکھ کے قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھیں؟ تو مولا صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، حافظے کی مدد سے قرآن نہ پڑھو بلکہ دیکھ دیکھ کے قرآن پڑھو، اس لیے کہ رسول نے فرمایا، میرے جد نے فرمایا، النظر علی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی شان، اور وارث قرآن کی بھی شان یہی ہے کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ جو قرآن کی شان ہے وہی وارث قرآن کا بھی اسٹیٹس رہے گا۔ اچھا، اب قرآن تو سب پڑھتے ہیں، ہر ایک مسلمان کی زبان پر ہے قرآن 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 قرآن، مگر بھیا یہ بتائیے قرآن کی میننگ کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہیں؟ لغت میں آپ دیکھیں قاف والے کالم میں تو آپ کو ملے گا قرآن کے معنی پڑھا ہوا، قرأت پڑھنا، قاری جو اس میں فاعل ہے یعنی پڑھنے والا، قرآن پڑھا ہوا۔ اور کتابوں میں اور قرآن جیسی کتاب میں فرق یہ ہے کہ اور کتابیں پہلے لکھی جاتی ہیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو کتاب پہلے پڑھی گئی بعد میں لکھی گئی۔ اب سوال اس بات کا ضرور ہوگا کہ قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کے کتاب بننے سے پہلے اسے کس نے پڑھا اور اس کتاب کو قرآن بنایا؟ تو یاد رکھیں تمام شیعہ اور سنی کتابوں میں موجود ہے کہ 16 رجب کو جب اللہ کے گھر سے حضرت علی کو لے کے فاطمہ بنت اسد چلی اور ادھر ابو طالب کے گھر سے رسول اللہ چلے، اور پھر 16 رجب کو صبح کے وقت خانہ کعبہ کے قریب نبوت و امامت کا اتصال ہوا، دونوں نصف نور ملے، آغوش رسول میں حضرت علی تشریف لائے تو کہا یا رسول اللہ توریت سنا دوں، انجیل سنا دوں، زبور سنا دوں، قرآن سنا دوں، اور حضرت علی نے تمام آسمانی کتابوں کی
تلاوت فرما دی تو بس حضرت علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھا ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے پہلے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی ہے، خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ میں آپ پر واضح کر دوں کہ قرآن میں علی کا ایک نام انسان ہے۔ اس لفظ انسان سے عام انسان نہیں مراد ہے، علم القرآن خلق الانسان، بلکہ اس انسان سے صرف حضرت علی مراد ہے۔ اور کئی جگہ قرآن میں حضرت علی کے لیے لفظ انسان آیا ہے۔ تو چنانچہ سورہ زلزال قرآن مجید کا سورہ نمبر 99، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ مدینے میں جب زلزلہ آیا تھا اور حضرت علی نے زمین پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو زلزلہ دور ہو گیا تھا، مگر وہ جو ہزاروں لوگ تھے اس نے کہا یا علی آپ نے بس اتنا ہی کہا، زلزلہ دور ہو گیا۔ تب حضرت علی نے کہا تھا اس وقت کیا تو نے سورہ زلزال نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم سب نے سورہ زلزال کی تلاوت نہیں کی ہے کہ فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ جب قیامت کے دن زمین سخت زلزلے میں ہوگی، زد میں ہوگی، اور اپنے سینے کے معدنیات کو نکال کے باہر پھینک دے گی، اور اس وقت ایک انسان ہوگا جو کہے گا کہ تجھے ہو کیا گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، تو اس دن اس انسان سے یہ زمین سب کچھ بیان کر دے گی۔ اور پھر یہ اس آیت کی، اس سورہ کی تلاوت فرما کے خطیب منبر سلونی نے ارشاد فرمایا اے مدینے والو، وہ انسان میں ہی تو ہوں جسے اللہ نے اپنی کتاب میں انسان کہا ہے، وہ انسان میں ہی تو ہوں کہ قیامت کے دن میں زمین سے پوچھوں گا کہ تجھے ہو کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو بزرگان محترم، قرآن ایک برحق کتاب ہے، اور بار بار قرآن میں اس کے لیے ارشاد ہوا کہ یہ کتاب حق ہے، حق نے نازل کی اور یہ کتاب حق ہے، اس کا ایک ایک حرف حق ہے، اس کا ایک ایک نقطہ حق ہے، جو ایک ایک ارشاد ہے، قول ہے، حکم ہے، وہ سب حق ہے، سچ ہے، درست ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا سورہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم لانفسہا، احسنتم لانفسکم، آیت یہ ہے احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا۔ جو شخص کسی کے پر احسان کرتا ہے، کسی پر نیکی کرتا ہے، وہ بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے اس پر نیکی کی ہے، اس کے ساتھ احسان کیا ہے، ورنہ دراصل وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ برائی کرتا ہے، لیکن وہ دراصل اپنے ساتھ برائی کرتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو مدینے میں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں احسنتم لانفسکم پر تو ایمان لاتی ہوں، لیکن وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم برائی دوسرے کے ساتھ کریں تو اپنے ساتھ وہ برائی کیسے ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا مگر میں چیک کرتی ہوں قرآن کے ان الفاظ پر، اور اس نے کیا کیا کہ حلوہ بنایا اور حلوے میں زہر ملا دیا، اور کہا کہ میں یہ برائی کر رہی ہوں۔ اور مدینے کے باہر کچھ لوگ جا رہے تھے اصحاب رسول میں سے 2 افراد، تو وہ بڑھیا وہ حلوہ لائی، پیش کیا، کہا کہ یہ دونوں تم لے کے جاؤ، سفر پر جا رہے ہو، راستے میں اسے کھا کے پانی پینا۔ اب وہ چلے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر مدینے کے باہر چلے ہوں گے کہ ایک جوان، اور وہ بہت نڈھال لگتا ہے، اب گر گیا اونٹ سے تب گر گیا، اور بہت ذوف سا اس میں تھا۔ تو اس نے ان مدینے سے جانے والوں کو روکا کہ بھائی تمہارے ساتھ کچھ کھانے پینے کے سامان ہے، بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں کچھ تو نہیں ہے، البتہ وہ حلوہ ہے، وہ ہمارے راستے کے لیے ہے، کہا احسان کرو مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ حلوہ دیا ان دونوں اصحاب رسول نے، اور اس مدینے آنے والے نوجوان نے اسے کھایا۔ کھانا تھا کہ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نوجوان
مر گیا۔ اب مدینے میں خبر پھیلی کہ ایک نوجوان آ رہا تھا مدینے کی طرف، وہ مر گیا۔ تو اب جس کے لوگ باہر ہوتے ہیں انہیں زیادہ فکر ہوتی ہے۔ یہ عورت جس نے حلوہ بنایا تھا، اس میں زہر ملایا تھا اور دونوں صحابہ رسول کو دیا تھا، تو یہ بھی فکر مند ہوئی کہ میرا بھی تو ایک بیٹا باہر ہے اور اس کے آنے کا وقت بھی ہے۔ اب جو میت آئی ہے مدینے میں مسجد نبوی کے پاس، تو یہ عورت بھی دوڑ کے گئی، تو پتہ چلا یہ تو کوئی اور نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے، اور وہ جو میں نے زہر دیا تھا دوسرے کو، وہ نہ جانے کیسے میرے بیٹے کو کھانا پڑا، ہائے افسوس، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی۔ میرے اللہ، میں تیری اس آیت پر ایمان لائی کہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، جو دوسرے کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ گویا اپنے ساتھ برائی کرتا ہے۔ تو قرآن کی حقانیت پر کبھی ضرب نہیں آ سکتی، اور جو وارث قرآن ہیں ان کی عظمت پر بھی کوئی کبھی حرف زنی نہیں کر سکتا، چاہے وہ علی جیسا وارث قرآن ہو، چاہے وہ حسن جیسا وارث قرآن ہو، چاہے وہ حسین جیسا وارث قرآن ہو۔ ظلم تو ضرور ڈھایا گیا، اس وارث قرآن کو پیاسا مارا گیا، مگر کبھی کوئی الزام نہیں رکھا گیا کہ حسین تم ایسے ہو یا تم میں یہ کمی ہے۔ یہی تو پوچھا تھا نا حسین نے 10 محرم کو، بتاؤ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام کیا ہے یا حرام خدا کو حلال کیا ہے؟ تو یہی تو کہا تھا نا، کوئی خامی، کوئی خرابی نہیں پیش کر سکے کا بغضاً لأبی، علی کے بغض میں، آپ کے بابا کے بغض میں ہم آپ کو مار رہے ہیں۔ اور وہ ظلم اٹھایا حسین ابن علی پر کہ کربلا کے بن میں وہ 7 علامتیں 10 محرم کو ظاہر ہوئیں کہ جو اب تک جب سے دنیا قائم ہے کبھی وہ 7 علامتیں ایک ساتھ نہیں ظاہر ہوئی ہیں، وہ تو قیامت کے دن ظاہر ہوں گی۔ علامات قیامت عین عاشور کے دن 10 محرم سے 61 ہجری کو ظاہر ہو گئیں، اور وہ تھا فرات کا پانی نیزوں اچھلنا، لوگوں کے بدن میں کپ کپی آنا، دن میں تاروں کا نکل آنا، سورج کو گہن لگنا، اور سیاہ آندھیاں چلنا، اور جو پتھر اٹھایا جاتا اس کا خون تازہ اس میں سے نکلنا، زمین کا زلزلہ۔ مگر اس میں جو سب سے بڑی قیامت تھی وہ یہ تھی کہ سیاہ آندھی کا چلنا۔ باقی 6 علامتیں بھی بہت بڑی علامتیں تھیں، لیکن وہ جو سیاہ آندھی چل رہی تھی، چونکہ زینب 70 قدم کے فاصلے پر ایک ٹیلے پر تھی نا، جب شمر خنجر چلا رہا تھا حسین کے گلے پر، تو پھر اب جو حسین کا گلا کٹ گیا تو زینب نے حسین کا کٹتا ہوا گلا تو دیکھا، مگر شمر نے وہ گلا کیا کیا یہ زینب نے اس لیے نہیں دیکھا کہ 6 علامتوں کے ساتھ ساتھ جو سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں تو سامنے کا آدمی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اب میری عقل تو نہیں کام کرتی کہ اس ٹیلے سے سید سجاد کے خیمے تک کیسے آئیں جہاں کافی فاصلہ تھا، لیکن شانہ ہلا کے کہا بیٹا ذرا غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو کیا قیامت کی گھڑی آ گئی۔ سید سجاد نے آنکھ کھولی، کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا میں بن بھائی کی ہو گئی، بیٹا تو بن باپ کا ہو گیا، تو یتیم ہو گیا میرے لال سجاد۔ میں نے ابھی ابھی تیرے بابا کا کٹتا ہوا گلا تو دیکھا، مگر وہ گلا کٹ کے شمر کہاں لے گیا یہ میں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں۔ بیٹا تو وقت کا امام ہے، ذرا امامت کی نظر سے دیکھ میرے بھیا کا سر کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں ان 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تو دیکھا بھائی کا سر نو کے نیزہ پا بلند ہے۔ زینب نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب